بیوی پر کچھ اشعار میں نے کہے، حضرت کہہ رہے ہیں کوئی کیا جانے کہ بیویوں سے کیا ملا ہے مجھے، کوئی کیا جانے کہ بیویوں سے کیا گلا ہے مجھے، گوشت خود کھائیں اور ہڈیاں کھلائیں مجھے، گوشت خود کھائیں، چہرہ بھی دیکھتے رہو، گوشت خود کھائیں اور ہڈیاں کھلائیں مجھے، کوئی کیا جانے کہ بیویوں سے کیا ملا ہے مجھے۔ ایک سینڈل اٹھاتی ہے تو ایک بیلن سے ڈراتی ہے، ایک سینڈل اٹھاتی ہے تو ایک بیلن سے ڈراتی ہے، اور کہتی ہے کہ اپنے بھائیوں سے پٹوائیں گے تجھے، اور کہتی ہے کہ اپنے بھائیوں سے پٹوائیں گے تجھے، کوئی کیا جانے کہ بیویوں سے کیا ملا ہے مجھے، وہ بڑا دشمن تھا، وہ بڑا دشمن تھا، دوست نہ کہوں گا اسے، جس نے دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا مجھے، نفس کو کہہ رہے وہ بڑا دشمن تھا، دوست نہ کہوں گا اسے، جس نے دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا مجھے، کوئی کیا جانے کہ بیویوں سے کیا ملا ہے مجھے۔ عبرت حاصل کر لیں، ظالم کی 2 شادیاں ہیں۔ کاش حضرت والا سے پہلے ملا ہوتا، کاش پہلے حضرت والا سے ملا ہوتا، بھول کر بھی دوسری شادی کا میں قدم نہ اٹھاتا، دوسری شادی کا بھول کر بھی میں قدم نہ اٹھاتا، کوئی کیا جانے کہ بیویوں سے کیا گلا ہے مجھے، گوشت خود کھائیں اور ہڈیاں کھلائیں مجھے۔ کوئی کیا جانے بیویوں سے کیا گلا ہے مجھے، کوئی کیا جانے بیویوں سے کیا ملا ہے مجھے، گوشت خود کھائیں اور ہڈیاں
گوشت خود کھائیں اور ہڈیاں کھلائیں مجھے کوئی کیا جانے. کبھی سرخی کبھی لالی کبھی پاؤڈر کبھی لوشن کبھی سرخی کبھی لالی کبھی پاؤڈر کبھی لوشن. لالا کے اب تو مجھے بھی لگے ہیں موشن. لالا کے بھی ہو لگے ہیں مجھے موشن. کوئی کیا جانے کہ بیویوں سے کیا گلا ہے مجھے. ایک سینڈل اٹھاتی ہے ایک بیلن سے ڈراتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائیوں سے پٹوائیں گے تجھے اور کہتی ہے کہ بھائیوں سے پٹوائیں گے تجھے. کوئی کیا جانے. کبھی پیزا کبھی کیسی کبھی سیون کبھی پیپسی. کبھی پیزا. اور دو شادیوں والا اکثر بھوکا رہتا ہے. بڑی بیوی کے پاس جاتے کہتے ہیں اس نے نہیں کھایا. نہیں. چھوٹی بیوی کہتے وہاں نہیں کھایا. اکثر یقین کرو 2-3 دفعہ بھوکا سویا. کبھی پیزا کبھی KFC کبھی 7 Up کبھی پیپسی. کھلا پلا کے لگنے لگاؤں اب چپراسی. کھلا پلا کے لگنے لگاؤں اب چپراسی. کوئی کیا جانے کہ بیویوں سے کیا گلا ہے مجھے. ان کی فرمائشیں سن سن کے اپنی تنخواہ گن گن کے. ان کی فرمائشیں سن سن کے اپنی تنخواہ گن گن کے. سر چکراتا ہے اور دن کو بھی تارے نظر آتے ہیں مجھے. سر چکراتا ہے اور دن کو بھی تارے نظر آتے ہیں مجھے. کوئی کیا جانے کہ بیویوں سے کیا ملا ہے مجھے. کاش حضرت والا پہ کاش حضرت والا پہ میں پہلے ملا ہوتا. کاش حضرت والا سے پہلے میں ملا ہوتا تو بھول کر بھی دوسری شادی کا قدم نہ اٹھاتا. خدا سلامت رکھے میرے مرشد کامل کو. آمین. خدا 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 سلامت رکھے میرے مرشد کامل کو. جو سبق دیتے ہیں ایک کو پار لگانے کی. جو سبق دیتے ہیں ایک کو پار لگانے کی. کوئی کیا جانے کے بیویوں سے کیا گلا ہے مجھے.
جوان جوان بیٹیوں کے باپ. یقین کرنا یہ ہفتہ عجیب گزرا ہے اس سوالات کے حساب سے. کئی لوگ آئے, دوسری شادی کرنی ہے, اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے, کوئی اس کو زندہ نہیں کر رہا, اپن زندہ کرے گا نہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی آئے. ایک شادی کے اندر تو معجون خرید رہا ہے حکیم صاحب کے پاس, بڑا آیا دوسری شادی کرنے والا. ابے 4 کا اچار نکل جائے گا. بیوقوف, قرآن پاک میں کیا لکھا ہے کہ شادی کرو, یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. شرعی احکام کیا ہیں وہ پہلے معلوم کرو. خود سوچو کہ میری بیٹی کسی کے نکاح میں ہے اور میری بیٹی اگر مجھے کہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے, اب کیا ہوگا؟ جوان جوان بیٹیاں, جب اتنا شوق ہے تو پہلے جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی جن کے رشتے نہیں آئے, تم پہلے اس کے تو رشتے کرواؤ. کتنے کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پہلے ان کے رشتے تو کراؤ. بڑے آئے ہمدردی کرنے والے, ایک سارے دین پر عمل ہو گیا, بس باقی یہی بچا ہے. یقین کرنا ابھی ایک صاحب آئے تھے تو کچھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں دوسری شادی کے بارے میں سمجھا رہا تھا. ہم تو تھک گئے سمجھا کے سب سے. تو الحمدللہ ایک کے علاوہ سب نے مانا اور روئے باقاعدہ. ارے بھائی نفس کی غلامی ہے, نظر کی حفاظت کر, پھر دیکھتا ہوں تجھے دوسری شادی کا کیا چسکا لگتا ہے. حرام عشق میں تو مبتلا ہے, نام تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا لینا چاہتا ہے. شریعت کا مسئلہ کیا ہے اس معاملے کے اندر؟ دھمکیاں دے کر دوسری شادی کرنا, نظر کی حفاظت کر. پھر جو موجودہ بیوی ہے دیکھ, تم لیلا مجنو آپس میں ایک دوسرے پر فدا ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو. بچے بد دعائیں دیتے ہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنا حضرت والا دامت برکاتہم کے پاس ایک صاحب کو جتنی 2 شادیاں تھیں, کہ حضرت اگر کسی کو دوزخ میں ڈلوانا ہے اور اگر کوئی چاہے دوزخ کا مزہ دنیا میں مل جائے, اس کی دوسری شادی کرا دیں. تو میں دوسری شادی کے بارے میں, بھائی بچے کو سنبھالو ذرا, اس کو شیشہ خدا نہ خاصا ٹوٹ نہ جائے. تو صاحب آ کر وہ تو بیٹھے ہوئے تھے, میں سمجھا رہا تھا. تو بات جب ختم ہوئی تو اس نے کہا جس کی 3 شادیاں ہو تو اور ان کے اندر جھگڑے ہوتے ہوں تو کیا کرے. تو میں سمجھ گیا کہ پٹ پٹا کر تو آیا ہی ہے بیچارہ, اندازہ تو ہو گیا بات کرنے میں ہی. جب میں نے حقوق سکھایا بھی بتاؤں گا آپ کو میں, تو حقوق سیکھنے کے بعد پتا ہے کیا بولتا ہے؟ کہا یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں, یہ پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو میں قرآن پاک حدیث پاک کی دلیل دیتا ہوں, فتوا چاہیے فتوا لا دیتے ہیں آپ کے لیے. تو ساری بات سننے کے بعد کہتا ہے تو ہم کو پہلے پتا ہوتا. ابھی سائیں بات تو یہ ہے کہ جو 2 شادیاں کرے نا تو دنیا میں بھی خواری, آخرت میں بھی خواری ہوگی اس کی. شریعت نے برابری کا کہا ہے. کیسی برابری سن لیجیے آپ. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے دوسری شادی کر کے دوسری شادی کا دروازہ کھول دیا. فرمایا کہ اشرف علی نے دروازہ بند کیا ہے. حضرت کیسے؟ فرمایا ترازو دیکھ رہا ہے. کہا جی حضرت, پہلے دل سے فیصلہ کریں. شادی پر عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پہ عمل ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شریعت پر عمل ہو گیا, سنت پر عمل ہو گیا. سب سے پہلے یاد رکھنا اولاد دشمن ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھنا, ایسے ایسے نچاتی ہے, ستاتی ہے کہ خودکشی کے خیالات آتے ہیں. پھر رتن میں کر بھی لی, راتوں کی نیندیں اڑ گئی. اب سنیے آپ, فرمایا کہ 4 گھنٹہ 10 منٹ مگر اگر ایک بیوی کے پاس رہتا ہوں تو 4 گھنٹہ 10 منٹ دوسری بیوی کے پاس رہتا ہوں. 1 منٹ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, پکڑ ہو جائے گی. یہ ترازو دیکھ رہے ہو؟ کہا جی حضرت. فرمایا 2 تربوز برابر وزن کے منگاتا ہوں, پھر برابر 2 حصے ہر تربوز میں کرتا ہوں, پھر ایک اس کو بھیجتا ہوں وزن کر کے, ایک اس کو بھیجتا ہوں. کہا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا کہ ایک تربوز اگر زیادہ میٹھا ہوا اور پورا اس کو دے دیا, یہاں میری پکڑ ہو جائے گی. آؤ برابری کرو اس چیز کی. بس کا حضرت ہم توبہ کرتے ہیں, بات سمجھ میں آ گیا. بیوی ایک بھی شادی ہو گئی, اس کو پار لگا دیا, اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اولاد کی صحیح تربیت کر کے نیک بنایا, اس کو پار لگا دیا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں انشاءاللہ تیری جنت پکی انشاءاللہ تعالی. ایک کے حقوق پورے نہیں ہو رہے, ایک کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, بچوں کی ایجوکیشن کے پورے نہیں ہو رہے, دوسری کو بڑھایا کرنے کے لیے. اور کہاں سے اتنا تڑپتا ہوا دل لائیں کہ جو محبت پرانی بیوی جو ہے 10 برس کی, تو نہیں کہ جب شادی کرے گا اس کے ساتھ وہ 10 برس کے ساتھ جو چلا ہے وہ معاملہ اس کو جو دے رہا ہے وقت اور اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟
جب خرچے جب نکلیں گے تو حرام نہیں کمائے گا تو کیا کرے گا؟ کیسے برابری کر سکتا ہے کوئی؟ اور جب برابری نہیں کرے گا دوزخ میں جانا پڑے گا. سارے احکامات پر عمل ہو گیا، بس ایک یہی عمل رہ گیا ہے. اور شیطان چکر کیسے دیتا ہے کہ میں کسی کی بد نظری میں مبتلا نہیں ہوں، میں تو اس لیے کرنا چاہتا ہوں. اس ٹاپک پر لوگ بھول گئے ہیں. تو کوئی مجدد ہے؟ یاد دلانے آیا ہے سب کو بھائی ہے کہ یہی ٹاپک یاد آ رہا ہے. ہاں، شیخ العرب والعجم حضرت والا دامت برکاتہم کی طرح گناہوں کے بارے میں دھیان کرو، گھر گھر جاؤ، ٹیبل لگا ہوا ہے وہ نکلواؤ. جوان بیٹیاں بے پردہ اسکولوں کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، کتنا بڑا گناہ. اور اس گناہوں کی نوست کی وجہ سے ملک پر بھی عذاب آتا ہے. یاد رکھنا، کسی بڑے مفتی صاحب سے پوچھ لو، ہمارے گناہوں کی نوست کی وجہ سے جو آئے گا پہلے سے بدتر ہوگا. اور ہمارے گناہوں کی نوستوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ حکمران ہم پر مسلط کریں گے، ہمارے دماغ سے مغز ناک کے ذریعے نکال دیں گے. ہم نیک بن جائیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک آدمی نے دیکھا کہ کھیت میں بیل کی بجائے شیر لگے ہوئے ہیں. کیا کہنے لگا؟ یہ اعمال بد کی پاداش ہے ورنہ، یہ اعمال بد کی پاداش ہے ورنہ کئی شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. کہا کہ یا تو اس کھال میں کوئی اور ہے یا شیر نے کوئی گڑبڑ کی، اس کو یہ سزا مل رہی ہے. ہم مومن اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امتی اور پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے گڑبڑ ہیں. یہ اعمال بد کی پاداش ہے ورنہ کئی مومن ہو کر اور تکلیفوں میں زندگی گزاریں، پریشانی میں ہماری غلطیاں ہیں. اس کے آپ بتاؤ پاکستان کا کون سا شہری ہے جو ٹینشن میں نہیں ہے حالات کے حساب سے؟ خصوصاً کراچی کا نام لے لو آپ، ہے نہیں ہے؟ یہ بتاؤ بھائی، ہے نا؟ تو فجر میں نمازیوں کی تعداد بڑھی بھائی گھر سے کیبل اور ٹی وی نکلا نہیں، ماں کو باپ کو ستانا بند کیا نہیں، بیوی کی پٹائی کو بند کیا، کرپشن، رشوت، سود، ملاوٹ، دھوکہ کچھ کمی ہوئی؟ پھر ہم جھوٹے ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تکلیف میں پریشانیوں میں ہیں، کیونکہ اگر ہم سچے ہوتے تو یہ نکالتے. کسی نے حضرت حکیم امیر حسن صاحب ٹیکسلا سے حضرت کے پاس آئے، وقت گزارا، اللہ والا بن کر گئے. جب ٹیکسلا پہنچے تو یہ مخلوط تعلیم اور دعوتیں اور سب چیز ختم کر کے سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. لوگ جمع ہو گئے کہ حکیم صاحب کیا آپ نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنائی ہوئی ہے؟ محاورے بھی الو کی دم ہے، کوئی محاورے. کبھی 1.5 انچ کی مسجد ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک نمازی بھی وہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ یار میرے ہاتھوں کے سوسے اڑ گئے، چھ کہاں جو اڑ گئے؟ او بھائی میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی تو کھڑا کیسے ہوا ہے تو؟ اچھی دماغ خراب کر دیتے محاورے بھی. تو کہا حکیم امیر صاحب کیا آپ نے 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا لی ہے؟ ایک منع ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے. اکیلا چنا بھاڑ کو پھوڑ سکتا ہے؟ اکیلا چنا بھاڑ کو پھوڑ سکتا ہے؟ ہاں. کیا جواب دیا ہم لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اب مجھے معلوم ہے اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، خود تو پھوٹ سکتا ہے. محمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. آج سے پہلے تو کوئی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور بہت بڑے عالم تھے. ان کی عربی ایسی تھی جیسے مادری زبان، ٹخنا اوپر کر دینا، شلواریں چھوٹی بھی کرا دیں اپنی. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ان سے نصیحت کی، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے نصیحت کی کہ آپ علامہ ہیں، آپ کو جتنے بیانات کرنے ہیں، جتنے علم میں ڈوبنا ہے، سمندر میں گہرائیوں میں جانا ہے جائیں، جتنے کام دین کے کرنا وہ کریں. لیکن اشرف علی کی ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی عمل کرنے سے پہلے موجودہ شارع اولیاء کو دیکھنا. آپ اس میں کتابوں سے مدد نہیں لینا، اپنے بزرگوں کو دیکھو، اس سے زیادہ عقل مند بننے کی فکر نہ کرو. ایک اب یہ جو دوسری شادی کا سلسلہ چلا ہے کہ آج تک پہلے تو یہ سلسلہ تھا ہی نہیں. پہلی تو میری بات یہ ہے کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، کتنے بڑے مفتی تھے. حضرت اگر زندہ ہوتے تو یہ حضرت کے زمانے کی چیزیں شروع کی ہوئی ہے، ضرب مومن، اسلام، اخبار، اور اس کے جو بچے آتے ہیں بچوں کا اسلام، خواتین کا اسلام. اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو اس طرح کرنے دیتے کہ فائدے میں لکھو، نقصان میں لکھو.
پھر پاکستان کی آبادی کتنے کروڑوں کی ہے، آپ کب تک یہ چھاپتے رہیں گے اس میں؟ اس کا مطلب آپ 10-20 مہینے تک چلائیں گے، پھر اس کے بعد تو ختم ہو جائے گا، تو سب کی آواز تو آئی نہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت والا سمجھاتے ہیں کہ بہت سے لوگ صرف فضائل ہی فضائل بتاتے ہیں، اب وہ اس فضائل کو لیتے ہیں، مسائل تو سیکھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ اب آپ 2 شادیوں کے فضائل لینا تو شروع ہو گئے اور آپ نے فضائل بھی بتا دیے، مسائل تو آپ نے بتائے نہیں۔ ایک اپنے اولاد بیٹے اور بیٹیوں سے موبائل تو آپ سے سنبھلتا نہیں ہے، کمپیوٹر اور کیبل تو سنبھلتا نہیں ہے، دوستوں کے گھر میں سہیلیوں کے گھر میں بیٹھ کر گناہوں میں ڈوبے فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو سنبھلتے نہیں ہیں، ایک گھر کا خرچہ تو پورا ہوتا نہیں ہے، 2 شادیوں کی آپ بات کر رہے ہیں۔ جو 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیوں کے بیٹے اور بیٹی جو تباہ ہوئے ہیں اور جن خاندانوں میں جھگڑے اور مار پٹائیاں ہوئی ہیں، اس کو تو منظر عام پر آپ لائیں۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ جب دوسری شادی بھی کریں گے تو کس سے کریں گے؟ کوئی ہے جو بیوہ سے شادی کرے؟ کوئی ہے جس کی عمر گزر گئی ہو اس سے شادی کرے؟ کوئی ہے جو طلاق یافتہ سے شادی کرے؟ کوئی ہے جو خلا یافتہ سے شادی کرے؟ ان سے کون کرے گا شادی؟ اور جو کنواریاں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کی تو آپ بات کی فکر ہے آپ لوگوں کو؟ ان بیوہ کی شادی کرنا کیا گناہ ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور ہے، اس پر کبھی قلم لکھا؟ اور کیا ہم نے سارے فرائض واجبات سنت موقعہ کم کر دیں، سنت موقعہ سر ادا کر لیں، باقی فرض رہ گیا تو وہ کریں؟ اللہ کے واسطے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی جو ایک شادی کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں بیوی کی اولاد کی وہ پوری نہیں ہوتی۔ آج کل ایک گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں، آپ جب پورے انسانیت کی فکر کرنی ہے تو یہ بھی تو فکر کرو کہ ایک چولہا پورا نہیں چل رہا۔ اور جو شادیوں کے اندر خرافات ہوتی ہیں ان کے لیے تو لکھو، اس کی وجہ سے بچوں کے رشتے نہیں آتے، جو کروڑ روپے خرچہ ہو رہا ہے اس پر تو کوئی نہیں لکھ رہا، سنت پر عمل کو تو کوئی نہیں لکھ رہا، تقویٰ پر تو کوئی نہیں لکھ رہا، گناہ چھوڑنے کے بارے میں کوئی نہیں لکھ رہا، کیبل نیٹ اور موبائل کے لیے کوئی نہیں لکھ رہا، مخلوق تعلیم کے لیے کوئی نہیں لکھ رہا، بے پردگی اوریانی فحاشی بے حیائی کے لیے کوئی نہیں لکھ رہا، شراب خانے دھڑا دھڑ کھل رہے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اسکولوں اور کالجوں میں کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے، کفریہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، اس کی طرف سے ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ خامخواہ گھروں کو بے چین کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے، 2-4 نے فیور میں لکھ دیا، وہ دیکھو کیوں فیور میں لکھا۔ ہم تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، ان کی بیویاں روتی رہتی ہیں، خط لکھتی رہتی ہیں، فون کرتی رہتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہوس ہے، بس اس کو پورا کرنا ہے، ایک کو طلاق دے دیتے ہیں، چوتھی کو پھر کر لیتے ہیں، اور سب کم عمر، اور ہر وقت اپنے ماجونوں کی اور کالے بال کرنے کی فکر ہوتی ہے، کالا خضاب لگا کر منہ کالا کرنے کی وعیدوں کو نہیں سنتے ہم لوگ کہ وہ وعیدیں کیا ہیں۔ یہ 4 شادیوں کی 2 شادیوں کی گنجائش کس بات پر ہے؟ اجازت کس بات پر ہے؟ فرض تھوڑی ہے، فرائض واجبات کے لیے قلم نہیں اٹھتا ہمارا، اور یہ تو فرض تھوڑی ہے، اور قرآن پاک نے طے کیا ہے۔ یہ کون آج کے اس زمانے میں کون برابری کر سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 70 برس پہلا فرمایا تھا کہ ممکن نہیں ہے یہ ہونا، ممکن کوئی نہیں سکتا، برابری کر سکتا کہ جتنے گھنٹے جتنے منٹ وہاں لگائے، جو کپڑا وہاں دیا، جو سامان وہاں دیا، یہاں بھی تو ایک گھر تو سنبھلتا نہیں ہے۔ اور اتنا شراب، اتنا زنا، حرام، سود، ملاوٹ، دھوکے، ان کے پیچھے ان کے لیے کام کرو نا۔ یہ گناہ سے بچانے کی تربیت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ کوئی فرض واجب رہ گیا ہے جو امت میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ نے دوسری شادی کر کے دوسری شادی کا آپ نے دروازہ کھول دیا، فرمایا اشرف علی نے بند کیا ہے، وہ دیکھو ترازو سامنے رکھی ہوئی ہے، 2 خربوزے آتے ہیں برابر وزن کے، لیکن اشرف علی ہر خربوزے سے برابر 2 ٹکڑے کر کے، ہر خربوزے سے ایک ٹکڑا ایک بیوی کو، دوسرا ٹکڑا دوسری بیوی کو، پھر دوسرے خربوزے سے بھی اسی طرح سے۔ حضرت یہ کیوں؟ فرمایا ایک کے پاس کم میٹھا ہو گیا تو ترازو لٹکی رہتی تھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آپ ترازو لگا سکتے ہیں؟ اور پھر دوسرے شادی کے بعد جو بیٹے اور بیٹیاں برباد ہوتے ہیں، آپ اپنی بیٹی اپنے داماد کو خود دوسری شادی کی اجازت دیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، دوسری شادی کو منع فرما دیا۔ اس لیے مہربانی کر کے ان سب چیزوں کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد پھر اس چیز کو بند کر کے جو چیزیں جو ہمارے نظروں سے اوجھل ہیں، جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اللہ والوں کا کام تھا وہ ہم کریں۔ اس کے اندر تو پھر مرد جو حوث رکھتے ہیں ان کی کھلی چھٹی ہو جائے گی۔ پھر ایسے برابری تو کراؤ، برابری کون کر سکتا ہے اس کو؟ اور اس کے بعد بیوہ اور طلاق یافتہ
اور خلا یافتہ اور جن کی عمریں ڈھل گئی ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ کون ان کی طرف جائے گا آگے؟ اور دوسری شادی کے چکر میں عشق بڑھے گا اور پھر دوسرے کی بہو بیٹی کے پیچھے لگے رہیں گے وہاں، اور دین کا کام چھوڑ کر اسی کام کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ جو بھی پرچہ میں دے رہا ہوں آپ کو وہ بھی دیکھیں، اور اس میں دوسری شادی پر بیان ہے، پھر ملا کر ایک تحریر بنا کر مجھے دیں، پھر میں اس کو دیکھوں گا۔ اور پھر اس کے بعد جو میرے پاس دوسرا ابھی میرے ذہن میں جو چند باتیں آ رہی تھیں اچانک غائب ہو گئی، ٹیپ ہوا ہے یا نہیں، اچانک غائب ہو گئی۔ تو جب یہ تحریر آپ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں اور چیزیں بھی ملا لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، طلاق یافتہ سے دیکھتا ہوں کون کرتا ہے، 4 بچے والوں سے کون کرتا ہے شادی، وہاں یاد نہیں رہے گا 2 شادیوں کی برابری کرنے کے لیے۔ لاؤ 4 بچے والی سے شادی کرو، دیکھتے ہیں تمہارا کیا کس طرح تم پھر شادی کرتے ہو، وہاں کنواری کے پیچھے پڑ جاؤ گے بس۔ اور پھر یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں یہ پرچہ اور جو بیان ہوا ہے، نفس ہی نفس ہے۔ اور کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جن کی شادیاں ہیں ان کی بیویوں کے خط اور فونیں ہمارے پاس آئی ہیں کہ ہر وقت بس اسی چکر میں رہتے ہیں، بس لڑکی لڑکی لڑکی۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حضرت تھانوی نے نصیحت کی، شارع اولیاء کو دیکھتے رہو، تو دوسری شادی کے شوقین لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے کتنی شادیاں کی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کتنی شادیاں کی، مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے کتنی شادیاں کی، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے کتنی شادیاں کی، حضرت مولانا عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ نے کتنی شادیاں کی، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب نے کتنی شادیاں کی، اب حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے کتنی شادیاں کی، حضرت شاہ رضا صاحب رحمۃ اللہ نے کتنی شادیاں کی، اور بھی اپنے اکابروں کو سب کو دیکھیں، اس کے راستے سے کیوں ہٹ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ماشاء اللہ، عجیب ماشاء اللہ، عجیب ماشاء اللہ، اور بھی گنتے جاؤ۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذرا بتا دو ذرا کتنی شادیاں ہوئی۔ ایک حضرت ہمارے پیارے شیخ فرماتے ہیں، یہ دیکھو اللہ نے مدد بھیج دی، ہمارے شیخ فرماتے ہیں ایک کا دامن تھاما ہے صحیح تھامو اور اس کی پار لگا دو، اللہ تمہاری پار لگا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے جو جھگڑے، میں تو اپنے دوستوں سے بزرگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے جو میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر پر گھر برباد ہو رہے ہیں، جائیں جا کے تمام دارالعلوم میں، دارالفتاح میں جا کر دیکھیں، جائیں کورٹوں کے اندر جا کر دیکھیں، جائیں تاکہ ٹاؤن ناظموں کے پاس دیکھیں کہ خاندان کے میاں بیوی کے جھگڑے اور طلاق اور خلا کے کتنے کیسز ہیں۔ ان کو بنانے کی فکر کرو نا، یہاں کیونکہ تکلیف ہوتی ہے، یہاں وقت دینا پڑتا ہے، یہاں جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہاں جا کے سب کو سمجھائیں گے۔ اللہ والوں کی یہی محنت ہوتی ہے کہ اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض واجب تو ہے نہیں جس پر آپ اتنا زور کر رہے ہیں، اور فرض واجب کو بھولے دیں۔ جائیں دیکھیں گھر گھر میں جھگڑے کتنے ہیں، اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں گناہوں کی چیزیں بھری ہوئی ہیں، بد نظری سے حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے دوسری لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اس لیے گھر پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ ان جھگڑوں کو ختم کرانے والے کتنے ہیں؟ جائیں جا کے پوچھیں کہ کتنے لوگ طلاق دے کر اور حرام زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ علماء کو اور مفتی صاحبان کو برا کہتے ہیں کہ ہماری طلاق ہی نہیں ہوئی اور حرام زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہمارے پاس محنت ہے کہ ان کو اس گناہوں سے ہم نکالیں؟ طلاق ہو گئی، علماء کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، مفتی صاحب فرمائے طلاق ہو رہی، کیسے مولویوں کی باتیں، اور پھر جو کورٹ سے زبردستی خلا دی جاتی ہے اس کے بعد نکاح جائز ہے؟ اس کی طرف کون دھیان دیتا ہے؟ خلا یافتہ سے پہلے کوئی کرتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ کورٹ سے خلا زبردستی ملی ہے، شوہر نے خوش ہو کر دی ہے۔ ان گھروں کو کون ٹھیک کرے گا؟ آپ تو دوسری شادی کر کے ایک نیا قیامت قائم، ایک نئی جو ہے وہ قیامت قائم کرنا چاہتے ہیں آپ۔ کتنے ہمارے شیخ کے پاس آئے کہ کسی کو اگر دنیا میں دوزخ دکھنی ہے تو دوسری شادی کر لیں، اور مومن وہ ہے کہ جہاں متقی وہ ہے کہ شبہ گناہ سے بھی بچے، جہاں خطرہ ہے بچے، شادی کرنے کے بعد جو تکلیفیں آئیں گی تو طلاق دے کر ٹھاٹ سے نواب صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے، جس سے دل چاہے گا اس کو طلاق دے دیں گے، جہاں مزے آ رہے ہیں اس کو طلاق نہیں دیں گے، پھر دوسری شادی کریں گے۔ اللہ نے شادیوں کے لیے پیدا کیا ہے یہ، اس لیے اس وقت موجودہ شاہراہ کو دیکھو، حضرت مولانا یوسف الدانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنی شادیاں ہوئی ہیں، اب مجھے سارا ریکارڈ لا کر دیں، یا کورٹوں کے اندر ان خاندانوں پر محنت کرو تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی نیک بن جائیں گے، تو اس کا امت پر کتنا اثر پڑے گا نیک کا۔ کہنا تو آسان ہے، لیکن جن کے گھروں میں جو ہے وہ کھانے کو نہیں ہے ان سے پوچھو،
وہ فوراً اس کو آڑ بنا کر اپنے دل کی تسکین کرنے کے لیے فوراً کہہ دیں گے بھائی چلو دوسری شادی کرو. اللہ کے واسطے میں تو پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو بند کریں اور اس اپنے اس خواتین کے اسلام کو فائدے مند بنا کر امت کی جو ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ ہیں اس کو ہمارے کو لیے صحیح کروا کر دینا. یہ چیزیں اس کے لیے کچھ لکھیں, مخلوط تعلیم کے لیے کچھ لکھیں مہربانی کر کے. نکاح کے اندر شادیوں کے اندر جو رسومات اور گناہ ہوتی ہیں وہ لکھیں جو ہمارے بزرگوں نے کام کیے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی ماشاء اللہ, بزرگوں کے نام سب لکھاؤ, مجھے کتنی شادیاں کی ہیں, آپ ان سے بڑھ گئے, سب سے بڑھ گئے آپ آگے. سب ایسے ہی اللہ معاف کریں. سب بشیر رحمان کے سدے ہیں. میں تو پرسوں ہی کہا تھا کہ اس کے دل میں دوسری شادی کا, پہلے ایک فائل بنائی, پھر دوسری بنائی, پھر تیسری بنائی, وقت ہی نہیں, چوتھی فائل کی تیاریاں. چند دن پہلے بات ہوئی تھی کہ 2 شادیوں پر بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو پھر کسی نے کہا نہیں کرنا چاہیے, اور یہاں پر الحمدللہ کوئی ایسا شوق رکھنے والا نہیں. تو پھر میں نے اس کے بارے میں پھر بھی چند حضرت والا کی باتیں عرض کر دی تھی, جس میں یہ بھی تھا کہ ایک صاحب نے کہا, خط لکھا کہ مجھے شدت کے ساتھ اعلام ہو رہا ہے کہ دوسری شادی کرنی ہے. شدت کے ساتھ اعلام ہو رہا ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دوسری شادی کے متعلق جو آپ نے لکھا ہے کہ لگتا ہے یہ اللہ کا اعلام ہے, تو آپ کا خیال غلط ہے, اعلام شیطانی ہے. غالباً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا عام سنتوں کی طرح مستحب ہے, لیکن اس سنت پر عمل مقید ہے ایک بہت سخت شرط کے ساتھ, وہ بتا دیا تھا. پھر ایک صاحب نے لکھا کہ مستورات میں خانقاہی کام اور مدرسے کی ترتیب کے لیے دوسری شادی کی اجازت مانگی. مستورات میں خانقاہی کام, تو ضربیں لگائی جائیں گی. فرمایا مستورات میں خانقاہی کام اور مدرسے کی ترتیب بھی نفس کا بہانہ معلوم ہوتا ہے. تعجب ہے کہ دوسری شادی کے پیغام بھیجنے کے لیے مشورہ بھی نہیں کیا, شاید اس لیے کہ مشورے میں احتمال تھا کہ آپ کی رائے کے خلاف ہوتا. مشائخ کا کام دین کا کام کرنا ہے, مشائخ کا کام دین کا کام کرنا ہے, لوگوں کو اللہ والا بنانے میں اپنے اوقات کو صرف کرنا ہے, نہ کہ شادیاں کرنا. مشورہ تو پہلے کیا جاتا ہے. موجودہ صورت میں یہی کہا جا سکتا ہے کبھی کچھ نہیں بگڑا, خود کو فتنے میں نہ ڈالیں, یعنی کہ دوسری شادی ہرگز نہ کریں. دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ بیوی بچے جو ہیں اس سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو فرمایا دوسری شادی سے بیوی بچوں کے جدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, اور صرف اندیشہ نہیں, اس زمانے میں یہ جدائی یقینی ہے, زندگی تلخ ہو جائے گی. ہمارے سامنے بہت سے واقعات ہیں کہ جن بیویوں نے خوشی سے اجازت بھی دی, شادی کے بعد اپنے اولاد کے ساتھ شوہر کے خلاف محاذ قائم کر دیا. اگر دل میں کوئی عورت سمائی ہوئی نہیں ہے, ہونا نہ ہونا برابر ہے, تو دوسری بیوی کی چاہت کا اتنا سخت تقاضا کیوں؟ جبکہ قضائے شہوت کا محل بیوی موجود ہے. نفس سے ہوشیار رہیں, اور اس کی قید بہت باریک ہوتی ہیں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین تھے, مگر ان کی شادی ایسی عورت سے ہوئی جس پر حسن کا اطلاق ممکن نہ تھا. پہلے زمانے میں بچے اتنے شریف ہوتے تھے کہ ماں باپ جہاں رشتہ لگا دیں وہ ماں باپ سے لڑتے نہیں تھے کہ میں کیسا ہوں اور آپ نے انتخاب کیسا کیا. پہلے لڑتے نہیں تھے, اور اب لڑتے ہیں, کروں گا تو نہیں کروں گا, ایسا نہیں کروں گا. یہ کرائی گئی ان کو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین تھے. حضرت فرمایا مگر ان کی شادی ایسی عورت سے ہوئی جس پر حسن کا اطلاق ممکن نہ تھا. پہلے زمانے میں بچے اتنے شریف ہوتے تھے کہ ماں باپ جہاں رشتہ لگا دیں وہ ماں باپ سے لڑتے نہیں تھے کہ میں کیسا ہوں, آپ نے انتخاب کیسا کیا. ایک صاحب آئے یہاں, میرا رشتہ کرا دیں. میں نے کہا بھائی ہم نے شادی دفتر تو بولا نہیں ہے یہاں پر, ہم تو ان چیزوں کو منع کرتے ہیں. کوئی ہو جائے ایسا معاملہ وہ الگ بات ہے, لیکن ہم تو نہیں کراتے. لیکن آپ نے سوچا کیا ہے؟ کہ بس چاند کا ٹکڑا ہو. میں نے خود بھوسی ٹکڑا ہے, چاہیے چاند کا ٹکڑا بھائی. خود اپنا حال دیکھو کیا ہے, اور چاہیے چاند کا ٹکڑا. یا بہت سے لوگ کیا زندگی ہوئی ہے,
مال کو دیکھ کر شادی کرو گے تو اس کو سلوٹ مارو گے، ہر وقت ویٹر کی طرح کھڑے رہو گے، یس میڈم، یس میڈم، نو میڈم۔ حسن کو دیکھ کر کرو گے تو حسن پر تو زوال آ جائے گا ایک دن۔ دینداری کو دیکھو، اور ایک بات اور جملہ یاد رکھو، اب کبھی اپنے بیوی کو تلاش نہیں کرنا کہ ادھر ادھر نہیں، آنے والے بچوں کی ماں وہ ہونی چاہیے جو تربیت کرے اولاد کی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین تھے، اور لیکن پہلے وقت میں والدین جہاں رشتہ لگا دیتے تھے وہ ماں باپ سے لڑتے نہیں تھے کہ میں کیسا ہوں، آپ نے انتخاب کیسا کیا۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں چاند کا ٹکڑا ہوں، آپ کیسا لائے ہیں میرے لیے۔ خون کے رشتوں کی وجہ سے ترجیح دے دی کہ خون کا رشتہ ہے، اس کا حق ادا ہو جائے گا، صلہ رحمی ہو جائے گی، ایک لڑکی کا گھر بس جائے گا۔ ایک دن ایک شاگرد سے کھانا منگوایا، تیز ہوا سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا نقاب ذرا سی دیر کو ہٹ گیا تو دیکھا کہ بیوی امام صاحب کے بالکل اپوزٹ، بالکل برعکس ہے۔ کھانا تو لے آیا مگر الگ بیٹھ کر رونے لگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی قسمت پر رو رہا ہوں، آپ جس قدر حسین ہیں آپ کی بیوی اتنی ہی غیر حسین ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے بیٹے، میں اس وقت فقہ پر 6 کتابیں لکھ رہا ہوں، زیادات، مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، اور تم لوگوں کو پڑھا بھی رہا ہوں۔ اگر بیوی حسین ہوتی تو اپنے بیوی کے پاس بیٹھا ہوا اس کے حسن کا مشاہدہ، معائنہ اور ملاحظہ کرتا۔ تم کہتے کہ استاذ کنز الدقائق کا گھنٹہ ہو گیا، میں کہتا میں حسن الدقائق میں مشغول ہوں۔ پھر جوش میں آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے درد دل کے لیے منتخب فرماتے ہیں اس کو فانی کھلونے میں ضائع نہیں کرتے، اس کو فانی کھلونے میں ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے جب نکاح ہو جائے، نکاح سے پہلے تو نامحرم ہے، لیکن منگیتر نامحرم ہے، اس کو بھی دیکھنا، بات کرنا سب یہ منع ہے۔ اس کو دیکھنا بھی آنکھ کا زنا ہے، بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ شادی ہو گئی یا نکاح ہو گیا تو بات کر سکتے ہیں اس سے، اور ان سے محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد، شادی کے بعد۔ حضرت رحمۃ اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر دل نہ چاہے تب بھی بیوی سے محبت سے بات کرو، دل نہ چاہے تب بھی، اور اخلاق اچھے رکھنے اپنے۔ بیوی کے لیے ناک بو مت چڑھاؤ کہ ایسی ناک چپٹی ہے، اس کا منہ، اس کا رنگ ایسا ہے، مجھے حسین بیوی ملنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے پیٹ سے کوئی عالم، حافظ، ولی اللہ پیدا کر دے جو قیامت کے دن تمہارے کام آئے، حافظ، عالم، مفتی، اللہ والا بن جائے تو فرمایا ہو سکتا ہے قیامت کے دن تمہارے کام آ جائے وہ۔ اس لیے ان کو حقیر مت سمجھو، صورت کو مت دیکھو۔ بعض وقت دیکھنا کیا جملہ ہے، بعض وقت زمین کالی ہوتی ہے مگر غلہ بہت بڑھیا نکلتا ہے۔ بعض وقت کالی کلوٹی عورت سے ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں اور گوری چٹیوں سے شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے بیوی کو حقیر مت سمجھو، اس کے رنگ و روغن کو مت دیکھو۔ اور ایک بات بتاؤں کہ جو بے پردہ، کئی مرتبہ حضرت والا سے عرض کیا کہ اگر کئی مرتبہ لوگوں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ اگر کسی کو دوزخ کا عذاب چکھنا ہو تو دوسری شادی کر لے، دوزخ کا عذاب اگر چکھنا ہو تو دوسری شادی کر لے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو 40 سال کی تھی شادی کی، 15 برس بڑی سے، اور آپ کی 52 سال کی عمر مبارک تک زندہ رہیں، مگر ان کی تکلیف کے خیال سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف ہوگی۔ آج بیویوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، آج جو دل میں آئے اٹھا کر بول دیتے ہیں، یہ صرف بد نظری کا عذاب ہے۔ پہنچائیں بس جگہ دے دیجیے گا مجھے، پہلے رش نہ کریں یہاں کے سردار ہیں یہ تھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، اے عائشہ جب تو روٹھی رہتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے، جب تو خوش ہوتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا اے عائشہ جب تو روٹھی رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم صلی اللہ تعالی وسلم۔ فرمایا کہ کوئی ہے بیوی کو روٹنے کا حق دے؟ اگر بیگم صاحبہ روٹ لے تو کہتی ہے کیا روٹتی ہے، ایک پنچ ماروں گا منہ ٹیڑھا سیدھا کر دوں گا۔ یہ حق کون دیتا ہے بھائی؟ کون خطاؤں کو معاف کرتا ہے؟ کون منہ میں لقمہ دیتا ہے؟ کون تعریف کرتا ہے کھانے کی؟ کون تعریف کرتا ہے کپڑے کی؟ کون اس سے باتیں کرتا ہے؟
وہاں پر سوئے ہوئے ہیں، جب دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑی ہے تو گپ شپ لڑا رہے ہیں، اور پھر کیا کریں گے؟ آپس میں دوست بیٹھے ہوئے ہوں گے، یار بلکہ یار نہیں یار دوسری شادی تو کرنی ہی چاہیے، لے بھائی پہلے کا تو حق ادا نہیں ہوا، یہاں تو مجھے پتا نہیں حکیم ہے یا نہیں ہے، اتنا مجھے پتا ہے کراچی فونیں آتی ہیں، بھائی جان کوئی آ رہا ہے تو ذرا کوئی ٹناٹن والا معجون پہ بھیج دینا بھائی ذرا، اور اگر حکیم صاحب سے ملاقات ہو جائے، بھائی جان ایکسکیوز می، کہا جی وہ تنہائی میں بات سنیں، کوئی لش پش خریدا چاہیے، لش پش، حق ادا ایک کا نہیں ہوتا ہے، چلے دوسری کرنے کے لیے، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، دوسری کرنی ہے، کہا اچھا ذرا بیوی سے تو بات کر، یار چھوڑو یار ابھی تھوڑی بات کرنے کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے اس وقت، چار کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ چار کرو، شرائط ہیں اس کے ساتھ، کوئی شرط ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے بیوی سے مذاق بھی مت کرو کہ مجھے دوسری کرنی ہے، یہ جو آگے کے دو دانت ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ غائب ہو جائیں کسی وقت، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کبھی کیسا ہو۔ ایک آدمی ویرانے سے گزر رہا تھا تو دھم سے آگے چڑیل آ کر گری آ کر اور خوب چیخیں ماری، نواب کے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا، کھڑا ہوا ہے، کی گال ہے جناب، تو اس کو تو غصہ آ گیا چڑیل کو کہ مجھ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے، اس نے اور چیخیں ماری زور سے، تو پھر بھی نہ ڈرے، اس نے اور چیخیں زور سے ماری، پھر بھی نہ ڈرے، پھر چیخیں ماری زور سے، یہ ڈرے ہی نہیں۔ آخر چڑیل نے غصے میں کہا تو ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ کہ ڈروں کیوں، تیری بڑی بہن تو اپن کے گھر میں ہے، تو ڈروں کیسے؟ وہ تو کل عورتوں کے حقوق بتا دیے تھے، مردوں کے حقوق عورتوں کو، بار بار تو نہیں، ہماری ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں، جو ہماری ٹرو تصوف جو ویب سائٹ ہے وہاں پر دیکھیں، بچوں کی تربیت کے بیانات ملیں گے آپ کو، شوہر کی اطاعت کے ملیں گے، بیویوں کو کیا کرنا ہے، سب پر قرآن پاک حدیث پاک کی دلیلیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اخلاق کیسے ہونے چاہیے، درگزر کس طرح کرنا چاہیے، اولاد نہیں مان رہا تو کیا کرنا چاہیے، اب یہ سب چیزیں ایک بیان میں تو نہیں آ سکتی نا، اور کتنے ای میل آتے ہیں، خط آتے ہیں کہ کیسے اخلاق رکھیں، کس طرح کریں۔ شوہر جب آئے تو ان کے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جواب بھی جاتے ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے استاد محترم کہ بیوی کو تڑی بھی مت لگاؤ، دو شادیاں کرنا ہے۔ 80 برس پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ناممکن ہے برابری کرنا، ناممکن ہے برابری کرنا، ظالم ہو جاؤ گے، اور جب ظلم کر بیٹھو گے تو کام نہیں بنے گا۔ اس لیے یہ کہنا دل دکھانا، اور آج کل کا تو معاشرہ اور ماحول ایسا ہے، ان اولادوں نے بڑے ہو کر باپ کی پٹائی کی ہے کیونکہ ماں کے گود میں رہے تو ماں کے آنسو سے برداشت نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اے علی مفہوم عرض کرتا ہوں دوسری شادی کو ابھی بات نہ کرنا، میری بٹیا کو غم ہوگا۔ دوسری باتوں پر سب عمل ہو گیا، باقی ایک بچا تھا 2 شادیاں 3 شادیاں کرنے کے لیے، اس کے لیے تیار ہیں، باقی سب دین پر عمل ہو گیا پورا، ایک یہ شک باقی بچی تھی اس پہ بھی عمل کر لو۔ ایسا برابری کرنا ہے جناب، ایسا نہیں ہے کہ ایک صاحب نے حضرت والا کو خط لکھا کہ مجھے بار بار الہام ہو رہا ہے کہ دوسری شادی کروں، مجھے بار بار الہام ہو رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگ نے جواب لکھا، نہیں یہ شیطان کا الہام ہے جو آپ کو آ رہا ہے۔ ایک کے اندر انچر پنچر ڈھیلے ہیں، اور جب دفتر جاتے ہیں تو ایک چیف کے بجائے 2 چیف نظر آتے ہیں، یہ تو شکر ہے ایک کے بجائے 2 گاڑیاں نظر نہیں آتی کہ بیچ سے نکالو پتا چلا ٹکر ہی ہو گئی طرف۔ ارے صاحب پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، یہ اریانی ہو رہی ہے، وہ بھاگ گئی، اس نے یہ کر لیا، اس لیے دوسری شادی ضروری ہے تاکہ سارا سسٹم صحیح رہے۔ اچھا تو تم دوسری شادی 13 بچوں کی اماں سے کیوں نہیں کرتے، بیوہ سے؟ تمہیں کنواری اور 20 برس کی کیوں نظر آتی ہے بھائی؟ 55 برس کی 16 بچوں کی یا 13.5 بچوں کی اماں سے شادی کیوں نہیں کرتے تم بھائی؟ وہ اگر اتنی ہمدردی ہے پہلے ان کو پار لگاؤ۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے 40 میں آپ کو بتاؤں 45 سال کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے کیوں نہیں شادی کرتے تم؟ پہلے وہ گھر بساؤ۔ اور جتنے نوجوان ہیں وہ بھی شادی نہیں کرتے، کیوں؟ کیا میں اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوا ہوں؟ تو کیا ہوا میں لٹکا ہوا ہے بھائی؟ میں اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ 40-30 سال ہو جاتے ہیں شادی نہیں کرتے۔ ابھی ایک ہمارے دوست کی شادی ہوئی ہے 32 برس کی عمر میں نے کہا آپ جب بچے کو گود میں لے آئیں گے انشاءاللہ سب کہیں گے آپ کا پوتا ہے کیا؟ نہیں میرا بیٹا ہے۔ ہاں تو یہ عمل نہیں کرتے، اور اصل وجہ آپ کو بتاتا ہوں اب انشاءاللہ تعالیٰ سب آپ تسلیم کریں گے۔ بڑی فکر لگی ہوئی ہے ان کو، اپنے تقویٰ کی فکر نہیں ہے، دوسروں کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، لڑکیوں سے باتیں کرنا، چیٹ کرنا، اور ان کو پھنسانا، ان سے باتیں کرنا۔ تو بھائی پہلی بیوی کا حق کیسے ادا کیا تم نے؟ حرام کام میں مبتلا رہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ رشتہ اچھا ہے، تم تو رشتہ کر رہے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جب تک عمل نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میں عرض کر دوں آپ کو۔ اب سنیے آپ،
جو یہ نصیحتیں کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھے آج پیغام بھجوایا کسی کے ذریعے، پرانا پیغام ہے دیا آج اس نے، کہا کہ فیروز بھائی کو اگر تم لگا دو اس بات پر کہ وہ دوسری شادی کے فیور میں بیان کرے تو یہ راستہ رکا ہوا ہے کھل جائے گا۔ میں نے کہا بھائی اس نے غلط جگہ فون کیا ہے، میں اپنے شیخ کا غلام ہوں، انہوں نے ہمیں یہ نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اس پہلی بیوی کا دل دکھ جائے گا، اور جس نے اجازت بھی دی نا وہ بھی سر پر ہاتھ رکھ کر روئی، پھر آپس میں لڑائی پھڈے الگ اور پتہ نہیں کیا کیا حالات ہوتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ جو چڑیل والی بات سنائی تھی نا جس کی بڑی بہن اس کے گھر میں تھی، تو ایسی اگر کوئی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ چند گھنٹے کے اندر ٹھیک کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو بیچاری بیویاں جو ہمارے گھروں میں ہیں، نہ کسی پنچایت نہ کوئی جھگڑا، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کے ماں باپ ساس سسر کی فکر رکھنا، ان چیزوں میں ان کو کیا واسطہ ان چیزوں سے۔ لیکن یہ سب وجہ، اب وجہ سن لیجئے کیا ہے، اب بیان اختتام کی طرف جا رہا ہے، وجہ بھی سن لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ سب ہاں کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سب عذاب ہے بد نظری کی وجہ سے، اس کو ٹھیک نہیں کرتے، اور چلے وہ دوسری تیسری شادیوں کی کرنے کے لیے ان کے لیے کون بیان کرتا ہے؟ کتنے لوگ بیان کرتے ہیں اس بارے کے اندر، کتنے لوگ قرآن پاک کی آیت سناتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کتنے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس حسن پر تو مر رہا ہے ایک دن یہی نانی اماں بن جائے گی زندہ رہی تو، یہی دادی اماں بن جائے گی، 12.25 نمبر کا چشمہ لگ جائے گا، 32ویں باہر آ جائے گی، آنکھوں سے کیچڑ بہے گی، منہ سے رال بہے گی، اور نانا نانی بڈھے بڑھاپا بھی تو سوچو کیسا ہے، پھر بوڑھی بیویوں کو کہاں سے سنبھالے گا بھائی، 3 4 جا رہا ہوگا دفتر میں، سرتاج کہاں جا رہے ہو، بچے کے پمپر کم ہو گئے وہ تو لے آؤ ہوگا، ابھی لے آتا ہوں، پھر جب جانے سرتاج میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اب لگاؤ سب کی فرمائش پوری کرو، انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کی نوکری چلنے سے رہی اور کاروبار تو ویسے ہی فیل ہو جائے گا، اتنا پیسہ تو ہوگا نہیں، سب کے خرچے پورے کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت سنت کی زندگی سکھائی، فرض نہیں ہے، آپ کسی عالم سے بھی پوچھ لیں، شرائط کے ساتھ ہیں، اور یہ شرائط حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ناممکن 80 برس پہلے فرماتے تھے پوری ہونا۔ جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھے گا فلم کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، اس کو گھر والی بیوی کہاں سے پسند آئے گی؟ ہم تو اس بزرگ کے غلام ہیں، فرماتے ہیں کہ بیوی بوڑھی بھی ہو جائے تو بھی پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيَّ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ نے جوڑے بنائے سکون کے لیے، پھڈوں کے لیے تھوڑی بنائے، سکون کے لیے جوڑے بنائے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جناب میاں بیوی گاڑی کی 2 پہیے ہیں، ہم نے تو ابھی تک ایسی گاڑی نہیں دیکھی جس کے 2 پہیے ہوں، موٹر سائیکل کا البتہ دیکھی ہے، اب ایک ٹائر اگر ہو رکشا کا اور دوسرا ٹائر اگر ٹریکٹر کا ہو تو گاڑی کیسے چلے گی بھائی؟ اس لیے اپنے اخلاق کو ہمیں صحیح کرنا ہے، بوڑھی بھی بیوی ہو جائے تو لِتَسْكُنُوا إِلَيَّ، سکون کے لیے، مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جوانی کے اندر محبت، بڑھاپے کے اندر رحمت۔ بیوی بوڑھی بھی ہو جائے تو ہمارے بزرگ نے فرمایا، ہمارے استاد محترم نے فرمایا اس کو یہ کہا کرو پہلے دیکھ لو کوئی CID تو نہیں، یعنی یہ بچے تو نہیں، پھر کہو اے میری گڑیا شکر کی پوڑیا واری میری گڑیا، فرمایا گڑیا نہیں کہنا ورنہ NOC نہیں ملے گی۔ جو حدیث پاک سنائی تھی نا کہ المرأۃ کذل ان اقمتھا کسرتھا، یہ مثل ٹیڑھی پتلی کے ہیں، سیدھا کرو گے ٹوٹ جائیں گی، تو کبھی بھی NOC نہیں ملے گی ان سے، کتنا بھی اچھے بن جاؤ لیکن فکر نہ کرو یہاں سے NOC ملنے کی رہی۔ ایک بوڑھے تھے بہت نیک تھے، بہت نیک تھے، بہت نیک تھے، اس کی بیوی اس کی بات سنتی نہیں تھی، یہ روتا تھا کہ دین کی بات تو سن لو، نیک بخت، ارے چل دین کی بات سن لو تو جی ہمیں دیکھا ہے تمہاری کیا کیا باتیں ہیں، بڑا حضرت بنتا ہے، لوگوں تمہارا بیان سنتے ہیں، ہمیں سب تمہارا پتا ہے۔ تو یہ روتا تھا کہ یا اللہ بڑھیا میری دین کی بات ہی نہیں سنتی، پتہ نہیں کیا اس کو مسئلہ ہو گیا ہے، اگر اللہ کوئی کرامت دکھا دے مجھے تو شاید جو ہے وہ کوئی بڑھیا ہو جائے۔ دل میں آواز آئی چارپائی پر بیٹھ، چارپائی اڑے گی، یہ چارپائی پر بیٹھا، چارپائی اڑنے لگی۔ اب یہ مثال سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ نے چارپائی کیسے اڑتی ہے، اس میں کوئی انجن لگا ہوا ہے کیا، یا وہ ہیلی کاپٹر کے پنکھے لگے ہیں کیا، تو سمجھانے کے لیے ہے یہ۔ وہ گھر کے پاس سے آیا تو بڑھیا نے جو دیکھا چارپائی کو تو چشمہ صاف کر کے دیکھنے لگی، اس نے کہا میرا تو آج کام بن گیا، میرے تو نصیب جاگ اٹھے، بڑھیا نے مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ایسے چکر لگا، 8-10 چکر لگا کے نیچے اترے، گھر میں داخل ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ گیا انڈا گھوٹالا کھانے والا، وہ دیکھ ایک بزرگ وہ بھی تھے جو آسمان پر چارپائی کے ساتھ کس طرح اڑ رہے تھے، اس نے کہا آج تو پکا کام بن گیا، کہ ارے بڑھیا وہ میں ہی تو تھا، تو اچھا وہ آپ تھے جب میں کہوں چارپائی۔ ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا، ان کا مدرسہ ہے کہ مدرسے میں جو ہے وہ کام کے لیے ذرا کوئی عالمہ بھی ہو تو میں دوسری شادی کرنے کے لیے پیغام بھیج دیا ہے۔ فرمایا جب بیوی موجود ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، جب بیوی موجود ہے تو کیا یہ فتنہ نساء سے اسباب حفاظت میں سے نہیں ہے؟
یا بیوی موجود ہے، اس زمانے میں 2 بیویوں میں عدل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی تلخ ہو گئی اور آخرت کے مواخذے کا اندیشہ الگ۔ اس زمانے میں ایک ہی بیوی کا حق ادا ہو جائے تو غنیمت ہے۔ مستورات میں خانقاہی کام اور مدرسے کی ترتیب بھی نفس کا بہانہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دوسری جو بیوی ہے نا خانقاہ میں جو عورتیں ہیں کہ ان کی بھی خدمت کرے گی۔ تعجب ہے کہ مشورہ بھی نہیں کیا، شاید اس لیے کہ مشورے میں احتمال تھا کہ آپ کی رائے کے خلاف جواب ہوگا۔ مشائخ کا کام دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کو اللہ والا بنانے میں اپنے اوقات کو صرف کرنا ہے، نہ کہ شادیاں کرنا، دوسری شادی ایسا نہیں پہلے والے بہانہ بنا کر کے ہمیں نہیں کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ مشورہ پہلے کیا جاتا ہے۔ موجودہ صورت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہیں بگڑا، خود کو فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی دوسری شادی ہرگز نہ کریں۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جھگڑے شروع، اولاد ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دشمن الگ، اور پھر جو ہے وہ پہلے ہی شادی کے اندر معجون لینے کی لائن میں لگا ہوا ہے آدمی۔ حکیم صاحب کہ جی تنہائی میں بات سن لیں، حکیم صاحب تو روتے ہیں کہ ہمارے پاس تنہائی کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور اتنا ہمارے پاس وقت لاؤ، دواؤں کا میں سستے بھی دے دوں گا، لیکن یہ پہلے اتنا وہ چلیں دوسری شادی کے لیے جناب۔ اور پھر یہ انہوں نے لکھا کہ بھئی میں چلو پہلے سوال دے دوں گا، وہ جواب میں اور مزہ آئے گا۔ فرمایا کہ عرض کیا کہ حضرت ایک بہت بڑی بات ہے، وہ یہ کہ ایک بیوی 3 بچوں کے ہوتے ہوئے سیرابی نہیں ہے، ایک اور بیوی کی برسوں سے چاہت ہے، اس کی گنجائش مکان خرچہ تو الحمدللہ موجود ہے، مگر فی الحال لوگ بہت برا سمجھتے ہیں۔ بیوی بھی ایسی بات برداشت نہیں کرتی، بلکہ بعض جملے خلاف شرع بول دیتی ہے، اور بعض دفعہ دل میں اتنا زور پڑتا ہے، دیکھو بھائی اب غور کرنا ورنہ مزہ نہیں آئے گا، پر مجھے نہیں کہنا آپ کہ دوبارہ بتاؤ۔ فرمایا کہ بعض دفعہ دل میں اتنا زور پڑتا ہے، یہ لگتا ہے کہ اللہ کا الہام ہے کہ اس رسم کو میں توڑ دوں اور دوسری شادی کروں، کسی یتیم یا بیوہ کا سہارا بنوں۔ مگر خوبصورت بچوں اور اتنا بیچارہ معصومت پولا بادشاہ ہے نا، مگر یتیم بھی جوان، بیوہ بھی 13 بچوں والی نہیں، 13.5 بچوں والی نہیں، مگر خوبصورت بچوں اور محبوب بیوی کے جدا ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن بار بار الہام ہو رہا ہے۔ پھر دل میں آتا رہتا ہے کہ پیارے بچوں یا پیاری بیوی کی جدائی سے ڈر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہیں کرتا ہے نا۔ دل میں اللہ کے ذکر سے الحمدللہ کوئی عورت سمائی ہوئی نہیں ہے، سب ہونا نہ ہونا، مرنا جینا، بھوکا پیاسا رہنا، شرابی برابر ہو چکا ہے، مگر یہ تقاضا الہام بہت سخت ہے۔ حضرت کا جواب سنیے گا، اب جواب میں اور مزہ آئے گا۔ فرمایا دوسری شادی کے متعلق جو آپ نے لکھا ہے کہ لگتا ہے اللہ کا الہام ہے، تو آپ کا خیال غلط ہے، یہ الہام شیطانی ہے، یہ الہام شیطانی ہے۔ الہام بعد میں کڑیاں بھی دیتے ہیں، دوسری شادی کر لوں گا، پھر جب ہم پکڑتے ہیں مذاق کر رہے ہیں، بھائی ایسا مذاق کرنا بھی منع ہے، تو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور نالائق بیوی جو ہے وہ کہ ہاں کر لو تو کہہ دے گا دیکھو بیوی نے خود اجازت دی، ٹیپ کر لے گا کہ دیکھو انہوں نے خود ہی اجازت دے دی، میں کیا کروں۔ اس لیے شوہر کا دل مٹھی میں لے کر رکھو جنابہ، یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اچھے کپڑے پہن کر جو اللہ نے دیا ہے۔ نام محرم نہیں ہے تو خوشبو لگا کر، اگر نام محرم ہے تو کمرے میں خوشبو لگا لو جاتے وقت، آخر میں اچھا صاف ستھرا چٹیا کر کے اچھے سے طریقے سے، یہ نہیں کہ شوہر بات کرے کہ بیگم صاحبہ کیا حال ہے، کا بہت اچھا حال ہے، آپ سے شادی ہو کے میری قسمت کا 1 منٹ U5 سر میں آ رہی ہے، جو نمبر U5، اس کو نکالا ناخن پر ٹڑک، جی کہ اندر آؤ نا، باہر کیا کھڑا ہے، اندر بہت جگہ ہے۔ پہلے بچوں کو اندر داخل کرے گا، آدمی ڈر جاتا ہے کہ محلے کے بچوں کو لے آئے، اپنی شکل نہیں دیکھتے آئینے میں، ہماری شکل کیسی ہے۔ ایک بوڑھا تھا، وہ شادی کے لیے ضد کرتا تھا، آخر شادی والوں سے کہا کہ چل بھائی بیوہ سے ہی کرا دے، اب جان چھوڑ میری، کہا تو شادی کر لے، بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی۔ ایک بوڑھے کی حضرت نے فرمایا شادی نہیں ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا جان چھوڑ اللہ اللہ کر، شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہا جس کو میں پسند کرتا ہوں جوان کو مجھے پسند نہیں کرتی، اور جو مجھے پسند کرتی ہے بوڑھی ہونے کی وجہ سے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ بڑھاپے کے اندر بھی یہ لگا ہوا ہے، یا ہم یہ خوش ہو کے ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ ارے بھائی بس یہ ایک ہی حضرت نے فرمایا، حضرت فرما رہے ہیں نب جائے کافی ہے، تو فرمایا دیکھو سید صاحب ماشاء اللہ کہلائے ہیں۔
ہم کو تو بیوی نے سولی پر چڑھا رکھا ہے. سر گردن کی طرح کیا بھائی؟ نظروں کی. واہ بھیا واہ، شاباش، اپنے راز آؤٹ کر دیا. نظروں کی طرح سر کو بھی جھکا رکھا ہے. لیکن حضرت سید سرور صاحب کہتے ہیں نا کہ بھائی بدگمانی نہیں کرنا، کہ ہم کو بھی بیوی نے سولی پر چڑھا رکھا ہے، بدگمانی نہیں کرنا. غالباً آپ یہ سمجھتے ہیں، ہاں فرمایا کہ یہ اعلام شیطانی ہے. غالباً آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا عام سنتوں کی طرح مستحب ہے، لیکن اس سنت پر عمل کی قید ہے قرآن پاک کی بہت سخت شرط ہے. یعنی کہ اگر تم کو غالب احتمال ہو کہ کئی بیویاں کر کے عدل نہ رکھ سکو گے، بلکہ کسی بیوی کے حقوق واجبہ ضائع ہوں گے، تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو. بیان القرآن کا یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دے رہے ہیں. اس زمانے میں ایک ہی بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو پاتے، چہ جائے کہ دوسری بیوی کے بھی حق ادا ہوں. یہاں تک کہ دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی نے چپل سے پٹائی کی ہے روڈ پر، بیٹے نے مارا ہے، جوان بیٹے نے، کیونکہ ماں کو روتے ہوئے دیکھتا تھا. آہستہ آہستہ والد صاحب سے نفرت ہو گئی. حالانکہ جائز نہیں ہے یہ چیز، لیکن ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے سامنے 2 بار 2 لوگوں نے حضرت والا سے عرض کیا تھا کہ حضرت والا جس کو دنیا ہی نہیں دوزخ کا عذاب چکھنا ہو 2 شادیاں کر لے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا 2 آدمیوں نے الگ الگ موقع پر. یہاں ایک صاحب آئے تھے دوسری شادی کی اجازت لینے کے لیے، میں نصیحت نہیں کر رہا تھا، یہاں ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے. جب نصیحت کر کے یہ پرچے میں سے کچھ پڑھ کر سنایا تو وہ کہنے لگا، صاحب ادھر بیٹھے، سائیں کوئی اسی کی 3 شادیاں ہو تو میں نے کہا بھائی 3 کا بھی یہی حکم ہے. تو ساری نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دوسری شادی کرے تو یہاں بھی خواری وہاں بھی خواری. میں نے کہا بیٹا تو صحیح سمجھا ہے. اب تو باقی انشاءاللہ عرض کروں گا. فرمایا کہ آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ دوسری شادی سے بیوی بچوں کے جدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو صرف اندیشہ نہیں ہے، اس زمانے میں یہ جدائی یقینی ہے، زندگی تلخ ہو جائے گی. ہمارے سامنے بہت سے واقعات ہیں کہ جن بیویوں نے خوشی سے اجازت بھی دی، شادی کے بعد اپنے اولاد کے ساتھ شوہر کے خلاف محاذ قائم کر لیا. اگر بقول آپ کے دل میں کوئی عورت سمائی ہوئی نہیں ہے، ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو دوسری بیوی کی چاہت کا دل میں خیال کیوں آ رہا ہے؟ جب نہ ہونا برابر ہے تو چاہت کیوں دوسری شادی کی؟ جبکہ قضائے شہوت کا محل بیوی موجود ہے. نفس سے ہوشیار رہیں، اس کے قید بہت باریک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس زمانے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں جو معاملے تھے یہ اس زمانے میں خون نکلواتے تھے، آج خون چڑھایا جاتا ہے. ایک صاحب نے 2 شادیاں کی تو خون میں کمی ہو گئی بہت زیادہ بیچارے کی، تو بیچارہ بوڑھا بھی تھا. تو وہاں پر دیکھا کہ ہاسپٹل میں کسی کام سے گیا تو دیکھا کہ ایک مریض کو جو ہے خون کی ضرورت ہے. تو دوسری شادی میں تو بہت خون تو پہلے ہی نکل چکا تھا بیچارے کا. اس نے کہا ارے مجھے بھی اس کو خون دینا ہے. ارے آپ کی حالت دوسری شادی کے بعد ایسی ہے جیسے آم کو چوس کر پھر گٹلی نکال کر چھلکے میں پھونک مار دی جائے تو کیسا ہوتا ہے. بھائی حضرت والا کے جملے میرے پیارے شیخ کے. تو اس نے پہچان لیا کہ اس نے دوسری شادی کی ہے، پہلے ہی خون نچوڑ دیا دوسری بیوی نے. تو اس نے کہا نہیں مجھے نیکی سے روکتے ہو آپ، مجھے خون دینا ہے. تو اس کو کہا بھی لٹا تو اب ضد کر رہا ہے. جیسے ہی خون نکالا آدھا تو بے ہوش ہو گیا وہ. اب اس کو اور خون دینے کی ضرورت پڑ گئی، دوسری شادی میں پہلے ہی کنڈا ہو چکا تھا. تو جناب وہ ڈاکٹروں نے چیک سو رہا ہے نہیں ہیں کیا کر رہے ہیں. تو جب ڈاکٹروں نے کہا اس کو 4 بوتلیں خون کی لگے گی ظالم کو، تو اب وہ آدھی بوتل پہ تو بے ہوش ہو گیا تھا. اس کو جب خون چڑھایا گیا تو جو بوتل چڑھائی گئی اس کے سامنے 3 بوتلیں اور رکھی تھی. تو جب وہ بوتل کا خون آدھا جسم میں چڑھا تو آنکھیں کھل گئی. جب دیکھا 3 بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، ابے سارا خون نکال دو گے کیا؟ جس کو دوسری شادی کا شوق ہو ہم سے پتہ کر لے. یہ تو یہ لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا حال ہے آگے بھی. فرمایا کہ موجودہ زمانے میں 2 شادی کے دل کا 2 شادی کی، پھر اس کے بعد دل کا چین سکون غائب ہوا. لیلا کی تعداد بڑھا کر مولا کی یاد کے قابل بھی نہ رہے. نظر کی حفاظت نہ کرنے کا یہ وبال ہے کہ ایک لیلا پر صبر نہیں. پڑھ لینا اس کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق. جنتی مردوں کی طاقت تھی آپ کے اندر، دنیاوی مردوں کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو 100 جنتی مرد کی طاقت دی گئی تھی دنیا میں،
اور ایک جنتی مرد کی طاقت کتنی ہوگی سوچیے. تو یہ میں نے کہا اس کو کہ 40 مرد جنتی کی طاقت دی گئی تھی آپ کو، اور ایک جنتی مرد کو 100 مرد کی طاقت دی جائے گی، تو 40 کو 100 سے ضرب کرو، 4000 ہوا نا. لیکن آپ نے صبر کیا، حضرت خدیجہ کا دل خوش کرنا، اور ان کو غم سے بچانے کے لیے آپ نے 50 سال تک جوانی ایک 40 سال کی عورت پر فدا کیا، مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اتنی طاقت ہے تو لاؤ جلدی. تو معلوم ہے بیویوں کا دل، یہ دیکھو حکم نہیں ہے کہ 4 شادی ضرور کرو، بلکہ یہ حکم مقید ہے، حکم بھی نہیں، اجازت ہے، اجازت مقیدہ ہے. فإن خفتم، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، جدید والی پر زیادہ لٹو ہو جاؤ گے، اور جو پرانی والی ہے اس کو ٹٹو بنا کر رکھو گے اور اس پر لٹو رہو گے. اے نکھٹو، اس کی ہمت مت کرو. ان خفتم، اگر تم کو اندیشہ ہے کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے تو مت کرو شادی. آج کا تجربہ یہ ایمان صحابہ کے لیے ہے حکم. ان کا ایمان کیسا تھا اس زمانے میں جنہوں نے دو شادیاں کی، ان کا ایمان وہی نئی والی پر وقت اور اس کا حق ادا نہیں کیا. پھر یہ زمانہ ذوف کا ہے، وہ زمانہ خون نکالنے کا، اب خون چڑھانے کا زمانہ ہے. ایک بھی یہ جو ڈائری ہے نا، اس تاریخ میں ٹائم کے ساتھ لکھ دیں گے. یہاں حضرت والا نے 4 شادیوں کے لیے بیان فرمایا ہے کہ اور بھی اللہ کرے تفصیل ہو تو ایک ہی جگہ جمع ہو جائے گی انشاءاللہ، ورنہ پھر اس تاریخ کے حوالے سے اور چیزیں بھی جمع کر دیں گے. یہ 4 شادیاں حضرت والا فرماتے تھے، اتنا ناراض ہوتے تھے حضرت باقاعدہ منع فرماتے تھے دوسری شادی کے لیے. اور اللہ کرے آگے آئے، لیکن میں بھول نہیں جاؤں اس لیے کہہ رہا ہوں. فرمایا اولاد تمہاری دشمن بن جائے گی، حضرت نے فرمایا، کیونکہ ماں کی گود میں رہ رہے نا بچے. جب آنکھ کھلتی ہے تو ماں کے گود نہیں ہے، تو ماں کے آنسو برداشت نہیں ہوتے. اور پھر حضرت نے فرمایا یہاں تک کہ کچھ واقعات حضرت نے فرمایا مجھے ایسے پتا چلے ان بیٹوں نے نالائقوں نے مفتی صاحبان سے پوچھنا تھا روڈ پر باپ کی پٹائی کی اور ناراضگیاں اور دشمنیاں، ستانا والد کو الگ. وہ حضرت نے فرمایا دیکھ لو کہ پہلی بیوی پر وہ آخر اس سے شادی کو کچھ برس ہو گئے تو اب نئی پر دھیان دے گا. اور حضرت نے فرمایا جو بھی دوسری شادی کرے گا دیکھنا کم عمر کی کرے گا. تمہیں اتنا شوق ہے تو بیوہ سے 10-12 بچوں کی اماں سے شادی کرو، جو تم کہتے ہو کہ بھئی اب یہ بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرتا ہے اور اس لیے اور یا دوسری شادی کرنی چاہیے تو یہاں کرو. اور حضرت مجدد کا جملہ حضرت نے فرمایا کہ ناممکن ہے برابری کرنا. یہاں تک پیارے شیخ نے فرمایا بعض نالائق بیوی سے مزاح کرتے ہیں، حقیقتاً دم نہیں ہے ان کے اندر، معجونوں پر گزارا کر رہے ہیں پہلی میں ہی. فرمایا دم نہیں ہے لیکن مزاح. فرمایا نالائکی والا مزاح بھی مت کرنا، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل جھک جاتا ہے ان کا، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اور پھر عورتوں کے وہم بھی ہوتا ہے، جہاں 1 دفعہ 2 دفعہ مذاق کی ان کی راتوں کی نیندیں گئی بیچاریوں کی. اتنا ستایا یہاں تک پہلی بیوی کے پاس 3 گھنٹے 13 منٹ رہے اور دوسری کے پاس بھی 3 گھنٹے 13 منٹ رہو. وہ تو نہیں ہے، وہاں تم زیادہ رہو گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ نے دوسری شادی کر کے اور دوسری شادی کا دروازہ کھول دیا. فرمایا الحمدللہ اشرف علی نے دروازہ بند کر دیا. اور سوانح میں حضرت فرماتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح میں غالباً 4 جلد کے آخر میں لکھا ہے کہ میں اتنا تنگ آ گیا، اتنا پریشان ہو گیا کہ مجھے خودکشی کے وسوسے تک آئے. حضرت مجدد صدی میں ایک پیدا ہوتا ہے. اب آج ہم حضرت مجدد سے رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ گئے. بعض لوگوں کا کمینہ پن 100% ہو جاتا ہے، بے غیرتی، وہ زنا کرتے ہیں. اور کل بھی حضرت فرما رہے تھے بیان میں کہ سالک 2 قسم کے ہوتے ہیں، مغرب کے بعد لگایا تھا. ایک بدماشیاں کرتا ہے اور ایک احتیاط کرتا ہے، اور اس کے دل کو اللہ حساس بناتے ہیں، معافیاں مانگتے مانگتے ایک دن وہ اللہ والا بن جاتا ہے. اور ایک سالک جو ہے وہ خامخواہ تعلق رکھتا ہے. فرمایا کہ خانقاہ کے اندر کمینے پن کرتے ہوئے پکڑے گئے لوگ، تو فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے وہ کمینے کی حد کراس کر چکے ہوتے ہیں، وہ زنا کر کے منہ کالا کرتے ہیں. اور جن میں نام کی حیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی زنا کریں گے، اگر وہ عمل سے ہو گئی تو کتنی بندہ بھی اتنا دوسری شادی کر لیں. یہاں تک کہ رشتے آ نہیں رہے، بد نظری عروج پر ہے، ننگی فلمیں عروج پر ہیں. تو لڑکیاں خود بھی پتہ ہے شادی شدہ ہے، 4 بچوں کا باپ ہے، لیکن پیسہ اور بے حیائی، وہ پتہ نہیں شاید کوئی سناتا ہے نا کہ کسی نے خاتون نے بوڑھے سے شادی کی، مجھے یاد نہیں ہے پورا، تو کسی نے کہا بوڑھے سے کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک تو اس کے دن کم، دوسرا اس کی انکم، یہ ساری اس کو مل جائے گی. گھر عورتیں تباہ کرتی ہیں، دوسری عورتوں کے گھر تباہ کرتی ہیں. آئے دن دفتر میں شادی کر لی، شاگردنی سے شادی کر لی، اور جناب بہت بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب
وہ شاگردہ سے شادی کر لی، اپنی عمر دیکھ اور اس کی عمر دیکھ، پریشان، راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، یہاں تک کہ جو بیوی نالائق ہوتی ہے وہ مارتی ہے شوہر کو، چیخیں، رات بھر جاگنا، جگہ جگہ شکایتیں کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ایک گھر میں ہی رکھیں گے. حضرت فرماتے تھے بہادر مت بنو، برابری کر ہی نہیں سکتے. حضرت مجدد سے جب کہا کسی نے کہ آپ نے دوسری شادی کا راستہ کھول دیا، فرمایا اشرف علی نے بند کر دیا. فرمایا وہ دیکھو سامنے ترازو ہے، اس ترازو پر میں برابر برابر سب کو دیتا ہوں. اور فرمایا جیسے 2 تربوز 2 کلو کے ہیں، فرض کریں گے، مثال بتاتا ہوں، تو پہلے تربوز سے 2 ٹکڑے برابر وزن کر کے، ایک بیوی کے پاس، دوسرا دوسری بیوی کے پاس. حضرت یہ کیوں؟ فرمایا اس کے پاس کم میٹھا چلا گیا تو 2 تربوز دونوں برابر وزن کے، اور پھر ایک ہی تربوز کے 2 برابر کے ٹکڑے، پھر دوسرے تربوز کے 2 برابر کے ٹکڑے، اور اس میں سے آدھا ادھر آدھا ادھر، دوسرے میں سے آدھا ادھر. حضرت نے فرمایا کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ ترازو کوئی لگا سکتا ہے؟ اس کو چپکے سے سینڈوچ لا کر دے دیا، اس کو وہی دال روٹی. اور بھی 50 باتیں. اس کے اللہ نے، حضرت نے فرمایا ایک دیے نا، اس لیلا کو پار کر لو، جنت پکی ہے انشاءاللہ تعالی. حقوق ادا کر کے، ایسا نہیں شادی کر کے پار کر دیا. مطلب یہ کہ جو اللہ کی سفارشیں ہیں، فرض واجب سنت موقدہ ہے، اور بیوی کے ناز اٹھائے، نخرے اٹھائے، لڑائی نہیں کی، دوسری شادی کی دھمکیاں نہیں دی، دوسری شادی نہیں کی. دھمکی بہت سے لوگ سچ مچ دھمکیاں دیتے ہیں بار بار تاکہ بیوی الرٹ رہے، اور کچھ لوگ خامخواہ ہوشیار بن کے دوسری شادی. میرے پاس کئی واقعات ہوئے، خط آیا کہ ہمارے شوہر ویسے بہت اچھے ہیں میرے شوہر، لیکن میرے شوہر جو ہے دوسری شادی کی دھمکی دیتے رہتے ہیں. وہاں یہاں تشریف لیں، اندر کرسی لے آنا بھائی ذرا، وہ کرسی رکھی ہے نا، آئیے یا تشریف لے جائیں. کہاں لیں؟ بس کافی ہے. حضرت والا سختی سے دوسری شادی کو منع کرتے تھے. ابھی ہم نے حضرت کے ملفوظات کا کاغذ بنایا ہے، وہ کوئی دوسری شادی کا مجھے کہتا ہے، میں کہ پہلے اس کو پڑھو، جس پہ حضرت مجدد نے لکھا ہے ناممکن ہے برابری کرنا. اب حضرت مجدد سے بڑھ گئے اور 4 شادی فرض نہیں کی، شرط کے ساتھ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی. اور پہلی بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یونیورسٹی کے پروفیسر آئے تھے، کہا حضرت والا میری بیوی جو ہے بیمار بہت زیادہ رہتی ہے، تو مجھے تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس لیے مجھے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے یہی باتیں سمجھائی جو ہم نے سنی، اور پھر جو مجھے یاد تھا الحمدللہ پورا بھی یاد نہیں ہے. وہ حضرت نے ان سے کہا میاں ایک بار لگا لو، اور بوڑھے بننے کا پھر نام بھی نہیں دو گے، معجون پر معجون کھاؤ گے، سفید داڑھی کو کالا بھی کر دو گے. اور ایک صاحب نے لکھا، وہ انشاءاللہ پڑھ کے بتاؤں گا، آج تو تھوڑا ہاسپٹل جانا ہے اس لیے مجلس مختصر ہوگی، لیکن اشارہ بتا دیتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، ان کا مدرسہ ہے، انہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میری بیوی عالمہ نہیں ہے، تو مجھے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے اپنی شاگردنی سے شادی کر لوں. تو حضرت نے فرمایا اللہ کی طرف سے الہام نہیں ہے، آپ کو شیطان الہام کرا رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ شیخ ہو کر اپنی مریدنی سے شادیاں کرتا ہے، استاذ ہو کے شاگردنی سے شادیاں کرتا ہے. فرمایا اعتماد ہٹ جائے گا لوگوں کا دین پر سے. اب تمہیں کیا وجہ کیا مجھے بتاؤ. وہ جو حضرت نے فرمایا کہ جو نئی دلہن ہوگی اس پر زیادہ دھیان دے گا، برابری کہاں ہوگی. اس کے بعد زیادہ وقت لگائے گا، برابری کیا ہوگی. اس کو ہنی مون پر لے جائے گا، اس کو تو کبھی لے ہی نہیں گیا ہنی مون پر. وہ ایک حضرت فرماتے تھے کہ ایک سنبھل نہیں رہی، دوسری تم کر رہے ہو. یہاں پر جو ہے وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہاں، اور یہاں ایک صاحب آئے مشورہ کرنے کے لیے دوسری شادی کے لیے. کم عمر کیوں، کنواری کیوں، تمہیں دوسری شادی کی سنت ادا کرنی ہے. کبھی حضرت نے سنایا نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی، اور ایک جنتی مرد کو 100 مردوں کی دنیا کی طاقت، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4000 مردوں کی طاقت تھی. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیوہ سے شادی کی، اور 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال. اور فرمایا جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. اور جن نالائقوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ سب میں اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں حضرت فرماتے تھے خون نکالا جاتا تھا، اب خون چڑھایا جا رہا ہے. تو برابری کری ناممکن کا حضرت مجدد نے جملہ فرمایا. بچوں نے پٹائی کی ہیں، گالیاں دی ہیں، ابا سے الگ رہے ہیں کیونکہ ماں کے آنسو دیکھ رہے ہیں ہر وقت. کوئی عورت چاہتی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، اے علی فاطمہ کو غم ہوگا، کر تو سکتے ہو لیکن فاطمہ کو غم ہوگا. نہیں کی.
آج وہ ہے نا، ایک آدمی ہے جس نے بے غیرتی کا اور بے حیائی کا جنازہ نکالا ہوا ہے، وہ زنا کر لیتا ہے، کالا منہ کر لیتا ہے. ایسے کمینے پن کے واقعات ہیں کہ کراچی آئے، ایک مثال بتا رہا ہوں، حقیقت ہے لیکن مثال شہر کے نام مجھے یاد نہیں ہے، بڑے نمازی السلام علیکم ایسے ایسے بات کر کے 6 مہینے میں شادی کر لی. نمازی وغیرہ کو اس نے نمازی دیکھا اور یہ نوکری کر رہا ہے، ایسے 10 مہینہ 8 مہینہ سال، جیسے وہ حسین لڑکی شادی کی طلاق دی جاؤ. ایک شہر میں میرا جانا ہوا، دوسرے شہر ہم گئے، پھر کیونکہ رہنا اس شہر میں تھا تو رات کو واپس وہاں سے آئے ہم، 12:30 بج گئے تھے. اہل حق کی بات نہیں کر رہا یہ، تو انہوں نے ایک مدرسہ دکھایا، اہل حق کا نہیں تھا وہ، کہ اس مدرسے کے محتمم صاحب جو ہیں وہ ان کے ایک کمرہ لڑکیوں کے ہاسٹل میں کھلتا ہے اور 4 کا کوٹا پورا ہوتا ہے، ہر تیسرے مہینے چوتھی کو طلاق دے کر پھر پوری کر لیتے ہیں. زنا کا شوق آڑ نکاح کی. اور حضرت ریش لڑکوں سے، اور مت تاجران کرام مسلمانان کرام، ہر تاجر کو کرام نہیں کریم کہوں گا. تاجر جو مسلمان ہیں وہ بھی لڑکیوں کو نوکر مت رکھو، شوہروں کو رکھو. اگر بہت رحم ہے تو زکات سے، مسلمان ہے کوئی بیوہ وغیرہ تو زکات بھیج دو، لیکن ان سے کہو بیوہ سے ان کو زیادہ خدمت مت کرو، ورنہ دوسری شادی کی سنت کیسے زندہ ہوگی. ان کو تو اور تنگ کرو، مجبور کرو کہ دوسری شادی کرو. لیکن ایک آدمی اس زمانے میں 4 شادی اگر سے جائز ہے، لیکن میں اس کو منع کرتا ہوں. کیوں نہیں؟ وجہ دیکھو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھی، آپ 25 سال کے تھے. جب تک وہ زندہ نہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ 4000 حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی سن بھی لیا نا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سنت آٹومیٹک ادا ہو گئی. حضرت والا سے 15 برس بڑی تھی امی جان صاحبہ، اور بیوہ بھی تھی. مفت کی سنت ادا ہو گئی. میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا میں نے، مفت کی سنت ادا ہو گئی. مطلب یہ کہ اختیار کی نہیں ہے نا یہ، لیکن حضرت والا نے، آپ خود دیکھتے تھے حضرت والا کے چہرے پر انوارات کی کیا بارش تھی، لیکن اور حضرت والا کو اللہ نے کیا طاقت دی تھی. لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس وجہ سے وہاں شادی کی کہ امی جان صاحبہ اللہ والی تھی، اس لیے. ہم کو ایک لیلا مل رہی تھی. اب اپنا واقعہ بتاتا ہوں. ڈھاکہ میں ایک بہت خوبصورت آدمی آئے اور میرے مرید ہے، وہ عالم بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. ورنہ آپ کہیں گے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، پھر بھی آپ کو رشتے آ رہے ہیں. 10 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے، میری بیوی موجود ہے، اور اب یہاں اگر شادی کر لوں گا تو 2-4 بچے ہو جائیں گے. تو میں جو درس دے رہا ہوں یہ اللہ کی محبت کا درس سکھا رہا ہوں. اتنے میں تم آؤ گے کہ آپ اپنے ایک بچے کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، دوسرے بچے کو موشن ہو رہے ہیں، آپ یہاں پر موشن میں لگے ہوئے. تو بھائی میں اب لیلاؤں کی تعداد، اب میں ایک ہی مولا پر مرنے کو دل چاہتا ہوں. ان لیلاؤں کی تعداد کیا بڑھوں کہ کل کو یا وہ قبر میں جائے گی یا میں قبر میں جاؤں گا. ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ ایسا اب تو دل چاہتا ہے کہ مولا پر میں بھی فدا ہو جاؤں اور میرے دوست بھی فدا ہو جائیں، اور سارے عالم میں ہم اور ہمارے دوست مل کر یہی ایک کام کریں گے. سارے عالم میں، آمین. سارے عالم میں یہی ایک کام کرو. دیکھو ایسا مزہ آئے گا انشاءاللہ. مولی احیاء مولی سلیمان سن لو. اب میری تمنا یہ ہے کہ اختر اور اختر کے دوست اس کام کو کر لو. جہاں میں جاؤں میرے ساتھ چلو. دربند جاؤں تو دربند چلو. ملک شام سے مدینہ شریف جتنا دور تھا اس سے زیادہ دور نہیں ہے. ہزاروں میل سے لوگ آتے تھے حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کلکتے کے لوگ، رنگون کے لوگ، اور جو حکیم الامت جہاں جہاں گئے وہاں کے لوگ ولی اللہ نہیں بن سکے. جو خود گئے تھانہ بھون وہ صاحب نسبت اور مجاز و خلع ہوئے. تو کم سے کم اس ملک کے حدود میں جب تک اختر ہے یہاں تو ساتھ رہنا آسان ہے. آپ دیکھو انشاءاللہ تعالی امید ہے مجھے اللہ کی رحمت سے کہ جو ساتھ رہتے ہیں ان کو کچھ نفع ہوتا ہے. یہ بات میرے شیخ نے میرے یہاں کا مجمع
میری خانقاہ کے مجموعہ کو جمعے کے دن دیکھ کر حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر اختر کی تقریر سے فائدہ نہ ہوتا تو یہ مجمع کیوں آتا ہے؟ حیدرآباد میر خاص طور سے میر چایا ہوا ہے. یہ دیکھو بھائی، اپنے منہ میاں مٹھو یا مریدوں کی زبان سے میاں مٹھو بننا آسان ہے، مگر شیخ جب کسی کے بارے میں کوئی رائے کرے، ظاہر کرے، تو الحمدللہ شیخ نے میری تقریر کا نام بریانی رکھا ہے. بنگلہ دیش میں 12 علماء کو فرمایا جاؤ وہاں اختر بریانی کھلائے گا، اس کی تقریر سنو. حضرت نے ابھی جدے میں پچھلے سال میری تقریر سن کر میر صاحب کو اشارہ کرتے تھے بار بار کہ دیکھو کیسا بیان ہو رہا ہے. اور میر صاحب کو آنکھ سے دکھایا، میر صاحب ذرا آنکھ دکھا تو دے، میرا شیخ کیسے دیکھ رہا تھا، دیکھا آپ نے؟ تو یہ